یہ یہاں وہ ہے نا، میں نہیں بتاؤں گا، ٹھیک ہے نا، وہ یہاں نہیں چلے گا. آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ جانا کہاں چاہتے ہیں. اب آپ جواب میں اگر یہ کہیں کہ جو بس زیادہ کمفرٹیبل ہے، جس میں میں زیادہ سکون حاصل کروں، آرام ہو، اس میں مجھے سفر کرنا ہے، تو بتاؤ اس سے بڑی بے وقوفی والا کوئی جواب ہو سکتا ہے؟ ارے کوئٹہ کی بس ہے بڑی خوبصورت، بڑی لشپش قسم کی بس ہے، اور جانا آپ نے پشاور ہے، وہ کھٹارا بس ہے. تو آپ صرف اس بیس پہ کہ کوئٹہ کی بس چونکہ آرام دہ ہے تو میں اس میں بیٹھ جاتا ہوں، اور جانا میں نے اگرچہ پشاور ہے لیکن اس کی بس کیا ہے؟ کھٹارا ہے، تو لہذا میں اس میں نہیں جا رہا. دنیا میں اس سے بڑا کوئی احمق اور بے وقوف ہوگا؟ نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے سمجھ. یہی کام ہم اس دنیا کے مسافر خانے کے ساتھ کر رہے ہیں. ہم دنیا میں، ہمیں سفر میں آ تو گئے لیکن ہمیں یہی نہیں پتا ہے کہ ہماری اس دنیا کے سفر سے منزل کیا ہے، ہم نے جانا کہاں ہے. 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال کی عمر گزر جاتی ہے، پلاننگ ہی کرتے رہتے ہیں کہ میں نے کرنا کیا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اور پلاننگ کا اصول یہ ہے کہ پلاننگ ہمیشہ اس وقت کی جاتی ہے جب آپ کو منزل کا پتہ ہو کہ میرا ہدف کیا ہے، آخر میں میرا انجام کیا ہونا چاہیے. دیکھو سفر کی بھی پلاننگ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو ہر سفر کی الگ پلاننگ ہوتی ہے نا. پشاور جانے کی پلاننگ الگ ہے، لاہور جانے کی پلاننگ الگ ہے، انڈا موڑ جانے کی پلاننگ الگ ہے، صدر جانے کی پلاننگ الگ ہے. آپ مضمون اٹھا کے نکل لیے گھر سے باہر، پلاننگ کرتے جا رہے ہو، پلاننگ کرتے جا رہے ہو، تو لوگ پوچھیں گے نا بھائی کس چیز کی پلاننگ کر رہے ہیں؟ ویسا ہی کر رہا ہوں میں. تو ہماری جو زندگی کا جو سفر ہے نا، اس میں ہم پلاننگ تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس پلاننگ کا کوئی مقصد نہیں ہوتا کیا کیوں کر رہا ہے. یہ بعض دفعہ غلط مقصد ہوتا ہے، بعض دفعہ انگریزوں کا مقصد ہوتا ہے مگر غلط، اور ہم لوگوں کا سرے سے کوئی مقصد ہوتا ہی نہیں ہے. صبح منہ دھونے کے بعد جدھر بھی نکل لی ہے، ٹھیک، کچھ بھی کر لو بس. ہمارے حضرت ایک شعر پڑھا کرتے تھے، کچھ نہ رستے کا پتہ ہم کو نہ منزل کی خبر، جا رہے ہیں جس طرف ہم کو لیے جاتا ہے دل. جیسے آپ سوراب گوٹ میں گئے، آپ کو نہیں پتا میں نے جانا کہاں ہے، تو ایک بس بہت لگژری بڑی خوبصورت، آپ نے کہا دل کہہ رہا ہے کہ اس میں بیٹھ جاؤ، تو اس میں بیٹھ گئے. اب اس سے فکر ہی نہیں ہے کہ یہ بس آپ کو آپ کی منزل کے قریب کر رہی ہے یا منزل سے دور کر رہے ہیں، کیونکہ سرے سے کوئی منزل ذہن میں ہے ہی نہیں. یہاں تک بات کلیئر ہو گئی. اب انگریز بھی کہتا ہے کہ انسان کی کوئی منزل ہے. گورے کیا کہتے ہیں؟ گوروں کو کامیاب سمجھا جاتا ہے نا، اس لیے میں گوروں کی مثالیں دے رہا ہوں. وہ بھی کہتے ہیں دنیا میں جو بھی عقل مند ہوگا وہ کہے گا انسان کی کوئی منزل ہونی چاہیے. اس کو دیکھ کے پھر آپ اپنا شیڈول بنائیں، آپ اپنی لائف سٹائل بنائیں. اس کو دیکھ کر دیکھو کچھ چیزیں تو کامن ہے نا جو انسانی زندگی کی ضرورات میں سے ہیں، وہ تو سب نہیں کرنی ہے. روٹی تو کھانی ہے نا بھائی، یہ تو سفر کے لیے جو ایندھن چاہیے نا، اس کے لیے روٹی، آلو، پیاز، ٹماٹر، یہ سب چیزیں کو پلاننگ سے اس کا تعلق نہیں ہے. یہ تو سب نہیں کرنے ہیں. شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، کھانا ہو گیا، پینا ہو گیا، کاروبار ہو گیا، یہ کوئی پلاننگ میں نہیں آتی یہ چیزیں. یہ تو سب یہ تو گدھے بھی کرتے ہیں جتنی اللہ نے ان کو عقل دی ہے. ارے آپ بزنس کیوں کرتے ہیں؟ اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے نا. بتاؤ بھائی، ایک کروڑ پتی آدمی بزنس کیوں کر رہا ہے؟ تاکہ ساری خواہشات پوری ہو جائیں. جو جاب کرنے والا آدمی جاب کیوں کر رہا ہے؟ تاکہ اس کی خواہشات پوری ہو جائیں. جہاں اسے لگے گا کہ یہاں میری خواہشات زیادہ پوری ہوں گی، فوراً یہ جاب چھوڑ کے ادھر موو کر جائے گا. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور ہونا بھی چاہیے. تو یہ جو دوڑ دھوپ ہے ہماری، اس دوڑ کا بنیادی مقصد ہے اپنی خواہشات کو پورا کرنا. تو خواہشات پورا کرنا یہ جانور بھی کرتے ہیں.
یہ کوئی انسان کی فضیلت کی دلیل نہیں ہے. جانور کو جتنی عقل دی وہ بیچارہ اسی حساب سے خواہشات پوری کرتا ہے. انسان کو اللہ نے کھوپڑی زیادہ دے دی. اب جانور میں عقل نہیں ہے, لہذا شیر 1000 سال پہلے بھی چھیچڑے کھایا کرتا تھا گوشت کے, آج بھی کیا کھا رہا ہے؟ گوشت اور چھیچڑے اور ہڈیاں توڑتا رہتا ہے. اگر عقل ہوتی تو اب ٹیسٹ کو تھوڑا سا چینج کرتا, کہتا یار اب کباب بنا کے بھی دیکھو کیسے لگتے ہیں, کوفتے بنا کے بھی دیکھو ہرن کے کیسے, ہرن کی چانپیں الگ سے بھون کے کھا کے دیکھو کیسی ہوتی ہیں. اس کو تو اللہ نے سینس دی نہیں, اور اچھا کیا نہیں دی, ورنہ ہم مر چکے ہوتے سارے. وہ ایسی پلاننگ کر کے ہمیں کھا چکا ہوتا. تو جانور بھی اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں. تو انسان کی اگر زندگی کا مقصد خواہشات پورا کرنا ہے تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ایسے انسان میں اور جانوروں میں اللہ کی نظر میں کوئی فرق نہیں ہے. فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل, ایسے انسان جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر. یاد رکھو اللہ کی نظر میں انسان کے اعلیٰ اور کمتر ہونے کا معیار انسان کا پرپز آف لائف ہے کہ یہ لائف, اس کی لائف کا مقصد کیا ہے. اللہ کی نظر میں سوٹ بوٹ اور ٹائی اور کوٹ اور گاڑیاں نہیں ہے. اگر یہ گاڑی بنگلہ یہ ہوتی تو دنیا کے بڑے بڑے چور اللہ کی نظر میں بہت پہنچے ہوئے مقام, سب سے پہلے تو ہمارے سابق صدر کا اللہ کی نظر میں بہت اونچا مقام ہوتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ اللہ نے بہت دیا ان کو. جتنے بڑے بڑے چور اچکے جو فراڈ کر کے آپ ان کی دیکھیں, بڑے ڈیسنٹ بولنے کا اسٹائل بڑا اچھا ہوتا ہے, سوٹ بوٹ 3 پیس سوٹ ٹائی, گھر جائیں بڑا لگژری آفس دیکھیں, ہٹو بچوں. تو یہ اللہ کی نظر میں بہت اونچے ہوتے ہیں نا. اور جو بیچارہ موچی ہے, جو بیچارہ چوکیدار ہے, وہ اللہ کی نظر میں انتہائی گرا ہوا انسان ہوتا. حالانکہ عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی کہ اللہ اس بیس پہ انسان کو اونچا رکھے اور کمتر رکھے. تو اللہ کی نظر میں انسان کے اعلیٰ اور کمتر ہونے کا معیار یہ ہے کہ انسان کو جو مشن دے کے بھیجا گیا ہے, جو اس مشن کو پورا کرنے میں لگا ہوا ہے, پھر لگژری لائف اسٹائل ہو یا غربت میں ہو, مشن کے پیچھے لگا ہوا ہے تو اعلیٰ ہے. مشن کو بھول گیا ہے تو چاہے اچھا کھاتا ہو یا خراب کھاتا ہو, اللہ کی نظر میں وہ کیا ہے؟ وہ برا انسان ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ دیکھو آپ کو کمپنی نے بھیجا کسی کام کے لیے, کوئی پروجیکٹ دے کے, آپ کو کمپنی نے بھیجا کوئی پروجیکٹ دے کے, آپ ٹھیکیدار تھے بحریہ ٹاؤن میں, کمپنی نے کہا یار جا کے ذرا یہ پانی کا ٹینکر بناؤ, ٹھیک ہے نا, بحریہ ٹاؤن سے آرڈر آیا ہے. آپ گئے وہاں, آپ کا بڑا زبردست لائف, کمپنی نے آپ کو بڑی سہولتیں دی, آپ گاڑیوں میں گھوم رہے ہو, بحریہ ٹاؤن دیکھ رہے ہو اور اچھا کھا رہے ہو, لوگ تو عزت دیں گے آپ کو, یار بڑا زبردست. لیکن جس کمپنی نے بھیجا ہے وہ کہیں گے یار کمبخت کو جس کام کے لیے بھیجا تھا وہ تو دھیلے گا نہیں کر کے دے رہی ہے, یہ سارا دن کس میں گزار دیتا ہے؟ لوگوں سے ملاقاتوں میں, اور 3 پیس سوٹ اور ٹائی, اور جو کمپنی نے آپ کو بہترین گاڑی دی ہے اس کی شو بازیوں میں لگا رہا ہے وہ, تو پبلک تو عزت دے گی, بڑا آدمی ہے بھائی. لیکن آپ کو پتا نہیں ہے کہ یہ بڑے پن کا بیڑا غرق ہونے والا ہے تھوڑے دنوں میں. صحیح ہے نا, کمپنی سب کچھ چھین لے گی آپ سے. بولے کمبخت تو میں جس کام کے لیے بھیجا تھا وہ تو کر نہیں رہا تو, اور اسی شو بازی میں لگا ہوا, میری گاڑی, میری سوٹ, میری ٹائی اور میرے کپڑے اور میرے, یہ تو بلند ذوق نظر نہیں ہے, یہ سوچ کی بلندی نہیں ہے. یہ تو غیر مسلموں نے ہمیں سکھایا ہے کہ جو اس طرح کی زندگی ہوتی ہے وہ بڑے لوگ ہوتے ہیں. تو پھر تو قارون سے زیادہ بڑا دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا, اور فرعون سے زیادہ بھی بڑا دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا. ایک انگریز نے کتاب لکھی ہے, اس میں انسان کو اس نے پلاننگ کے طریقے بتائے ہیں. میں نے وہ کتاب نہیں پڑھی ہے, جس نے پڑھی ہے مجھے اس شخص نے حوالہ دیا کہ اس انگریز نے ایک بہت قیمتی بات لکھی ہے جو اسلام کے علاوہ کوئی نہیں بتاتا. اس نے لکھا ہے کہ یہ عجیب و غریب بات ہے کہ انسان دنیا میں آتا ہے تو یہ عقل تسلیم نہیں کرتی کہ اس کو پیدا کرنے کا کوئی خاص مقصد نہ ہو. یہ گورا لکھ رہا ہے, اور یہ ویسے ہی بس مرے اور بچے پیدا کے کھائے پی کے مر کے ختم ہو جائے, یہ بات کھوپڑی میں بولو بھائی آتی نہیں ہے. اس نے کہا اس لیے نہیں آتی کہ اگر آپ کا کوئی
پرپز آف لائف نہیں ہے تو پھر آپ پلاننگ کر ہی نہیں سکتے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کیونکہ پلاننگ کے لیے ضروری ہے کہ منزل کا پہلے پتا ہو جانا کہاں ہے. اور اس نے کہا پھر اس کا نتیجہ نکلے گا کہ انسان کی زندگی بغیر پلاننگ کی ہوگی, اور بغیر پلاننگ کی ہوگی تو یہ جانوروں سے زیادہ بھیانک زندگی ہوگی اس کی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ کون لکھ رہا ہے بھائی؟ میں نے تھوڑا اپنے اسٹائل میں اس کو زیادہ ڈیٹیل میں بیان کر دیا. گورا بھی کہے گا آپ نے